اب تیسری مثال آ رہی ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی نہایت نیک سرشت ہو، بہت نیک ہو، بہت پاک ہو، اور پھر اسے نہایت پاک ماحول بھی مل جائے. تو یہاں پہ شوہر کی بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، نور علی نور کی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان خواتین کے لیے مریم کی بھی، کہ جو عمران کی بیٹی تھیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی. یہ احسان جو ہے سواد کے ساتھ، ایک ہے سین کے ساتھ، احسان، اس کے دو معنی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، یا جو کام کرنا خوبصورتی سے کرنا، اچھے انداز میں کرنا. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نیم دلی کے ساتھ وہ کام کرنا ہی، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں کرنا، وہ سین سے احسان ہے. یہ سواد سے احسان جو ہے، حسن، ہا صاد نون، اس کے معنی قلعے کے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ محسنات من النساء، عورتوں میں سے محسنہ وہ ہیں کہ جو کسی کے قید نکاح میں ہیں. نکاح جو ہے ایک قلعہ ہے، ایک مرد کی حفاظت انہیں حاصل ہے. ایک مرد جو ہے وہ ان کی عصمت و عفت اور ان کی شخصیت کا محافظ موجود ہے، ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کو جو ہے نان نفقہ فراہم کر رہا ہے. تو یہ گویا کہ قلعے میں ہے. تو در حقیقت احسان جب سواد سے بنے گا تو حفاظت کرنا، قلعہ بند ہو جانا، یا کسی کو قلعہ بند کر لینا. تو حضرت مریم کے بارے میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، التی احسنت فرجہا، یعنی اپنی سیرت، اپنی عفت، اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی، پوری حفاظت کی. احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. اب یہ جو ہے مضمون قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے مشکل مضامین میں سے ہے. 4 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ایک ایسے عالم کے فینومینا کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے مادی عالم سے ماورا ہے. ایک ہمارا یہ مادی دنیا ہے، مادی کائنات ہے، میٹیریل ورلڈ، میٹیریل یونیورس. ایک اس سے ماورا ہے جسے عالم امر کہا جاتا ہے. عالم امر کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید 4 الفاظ استعمال کرتا ہے. کلمہ، نمبر 2 روح، نمبر 3 نور، نمبر 4 وحی. یہ 4 الفاظ وہ ہیں. میری ایک چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن ذرا مشکل ہے. اس کے ابتدائی حصے میں نے ان 4 الفاظ کا جو آپس میں رابطہ ہے، رشتہ ہے، اور عالم امر کے معاملات اور فنامنا کو بیان کرنے میں جس طرح یہ قرآن میں آئے ہیں. کائنات کی ہر شے جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن، یہ اس کا سبب بنا ہے. لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احسان نہیں کیا جا سکے گا. مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کی مخلوقات. پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکینزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی. انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکینزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی. باپ کا نطفہ ہوگا، ماں کا بیضہ ہوگا، ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ وجود میں آئے گا، پھر اس سے آگے جو ہے بچے کی پرورش ہوگی، بچہ بنے گا. یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں. جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا، توڑا اس نے. باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے، کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا. وہاں لفظ کن آیا، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. کلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. کن کا ایک اضافی حکم آیا. اسی سے پھر میں نے اپنی اس کتاب میں پوری جو ہے توضیح کی ہے کہ جو خلا ہے در حقیقت ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں جو خلا ہے اسے میں نے پر کیا ہے کہ ارتقاء اپنی جگہ پر حق ہے. ڈاروین کا نظریہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟
کہ وہ جو توجیہ کرتا ہے کہ کس بنا پر یہ ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو پھر میں نے بیان کیا۔ جن حضرات کو بھی علمی مسائل سے دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ یہ کتاب چاہے کوئی 80 یا 100 صفحے کا کتاب کیا ہوگا، لیکن ہے ثقیل، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ابتدائی حصہ خاص طور پر جو ہے، جس میں کہ ان 4 الفاظ کا باہمی تعلق جو ہے اور عالم امر کے ساتھ ان کا معاملہ، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جن کی ذرا ہمت ہو اس کو پڑھنے کی ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد کا حصہ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سائنس کے مبادیات جو ہیں جن کے ذہن میں موجود ہیں، بیسک فزکس، بیسک کیمسٹری، بیسک جو ہے بایولوجی، اگر ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ بہرحال مثال دی ہے تیسری اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو چوتھی ہے کہ 2 بیویاں وہ کہ جو کافرہ تھیں لیکن تھیں اللہ کے رسولوں کے گھر میں، لیکن وہ مثال کے اعتبار سے ایک ہی ہے، نوعیت تو ایک ہی ہے۔ دوسری مثال اللہ کی ایک نیک بندی، مومنہ، مسلمہ، قانتہ، کہ جو اللہ کے باغی اور دشمن کے گھر میں ہے۔ اب تیسری مثال نہایت نیک سرشت حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں گود کس کی عطا کی؟ حضرت زکریا کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ کے ایک نبی تھے کہ جنہوں نے کفالت کی، تربیت کی۔ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے ان کو اٹھایا، پروان چڑھایا نہایت خوبصورتی کے انداز میں، اور کفالت میں دے دیا حضرت زکریا کی۔ تو یہ گویا کہ تیسری مثال ہو گئی، نور علی نور۔ اور وہ ان کے بارے میں مزید فرمایا وصدقت بکلمات ربہا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی، کلمات کی۔ سب سے پہلی تصدیق جو انہیں کرنی پڑی اور یہ شدید ترین تھی ان کے لیے امتحان، آزمائش، جب فرشتے نے ان سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، اور انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، فرشتے نے کہا کہ یہ تو ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، بغیر باپ کے بیٹا ہے، تم جنو گی، اور اسے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے نوع انسانی کے لیے۔ تو حضرت مریم نے تصدیق کی، مان لیا، قبول کر لیا، فرشتے کی بات کی تصدیق، جیسے کہ حضور کے بارے میں آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول اس شے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرشتے نے یہ جو خبر دی، اور یہ بظاہر بات ہے کس قدر شدید تھی کہ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت کیا ہے، سورہ مریم میں جو بیان ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کیا کروں گی، کس منہ سے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس، کیا کہیں گے وہ، اے مریم کیا لے آئی ہو، یہ طوفان تم نے گھڑا ہے، یہ کوئی حرام بچہ تم نے جنا ہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہو چکی ہوتی، سب مجھے بھول چکے ہوتا، میرا نام بھی بھول گئے ہوتے، میرا ذکر بھی بھول گئے ہوتے، کاش ایسا ہوتا۔ کس قدر بڑا امتحان تھا ایک کنواری لڑکی کے لیے، ایک بچی کے لیے، لیکن بہرحال وہ اس امتحان کے اندر پوری اتری ہے۔ تو فصدقت بکلمات ربہا، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی بھی۔ ظاہر بات ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ پورا کا پورا موجود تھا نا، تورات تو موجود تھی، تورات تو چلی آ رہی تھی، اس تورات کو انہوں نے پڑھا ہے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی۔